بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اخلاق احمد خان اور آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں. میرے ساتھ آج جو سینئر جرنلسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میرے انتہائی قریب سرفراز یوسف زئی صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ سینئر تجزیہ نگار حاجی ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں. دونوں کا میں مشکور ہوں کہ اسٹوڈیو میں آئے اور اس طرح انہوں نے ہمیں عزت دی. آج جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے ہم جس حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے مہنگائی. اور مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جس نے عوام کو شدید پریشان کر رکھا ہے. قیمتوں میں آئے روز اتار چڑھاؤ کی وجہ سے نہ ان پہ کوئی کنٹرول ہو رہا ہے اور نہ حکومتی کوئی ریٹ نظر آ رہی ہے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جا سکے. اور دن بدن اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں ہیں جن میں بجلی کے بل ہیں, پٹرول ہے, ڈیزل ہے, اس کے ساتھ ساتھ اشیاء خورد و نوش انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں سرفراز یوسف زئی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور عوامی رد عمل کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ شکریہ اخلاق احمد خان صاحب کہ آج آپ نے پھر ہمیں مدعو کر دیا اپنے اسٹوڈیو میں. آپ نے سوال کیا کہ مہنگائی اور بے روزگاری, بجلی, پانی, پیٹرول, ڈیزل, یہ سب کچھ مہنگائی ہے. لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ان لوگوں کو کہ ہم کہاں جائیں, کیا کریں کیا نہ کریں. اور ان بے روزگاری اور کی وجہ سے کرائمز میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. اخلاق بھائی آپ نے یہ سوال کیا کہ بجلی اور کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ. شروع دن سے جب عمران خان نے کہا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا تو لوگوں نے, خواتین نے, بچوں نے بڑے تعداد میں ووٹ دیے کہ چلو ایک تبدیلی آ رہی ہے, فلانا چور ہے, فلانا چور ہے, ان سے جان چھوٹ جائے گی. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی آپ نے آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا رہا آپ نے دیکھا کہ ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, آٹا چینی کی قیمتوں میں اضافہ, بے روزگاری میں اضافہ. لوگ اس نئے پاکستان سے تنگ آ چکے ہیں. آج عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی پرانا پاکستان ہی لوٹا دو, واپس کر دو. کم از کم ہمیں اس پرانے پاکستان میں جینے کا حق تو تھا. ہم ایشو پہ آتے ہیں جو مہنگائی کا جو ایشو ہے اس پہ آتے ہیں. جیسے پوری دنیا میں یہ سب جانتے بھی ہیں آج کل تو ہر آدمی ماشاءاللہ باشعور بھی ہے, اس کو بخوبی ادراک بھی ہے کہ دن بدن کیا ہو رہا ہے, مہنگائی کے کس طرح پوری دنیا میں اضافہ ہوئی ہے. لیکن پاکستان میں اس کو کسی ادارے کو کسی چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا. اس حوالے سے حاجی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن. اصل میں یہ ہم اس کا تقابل جب باہر کی دنیا سے کرتے ہیں نا تو ہم مہنگائی کیسے تو کرتے ہیں لیکن انکم کے ساتھ نہیں کرتے. ہماری انکم زیرو ہے. ہمارا جو کیپٹل ہے جو تقریباً میں ہے 800 یا 600 یا 500 ہے میرے خیال میں پارے میں, اور باہر کی دنیا میں اس کے مقابلے میں ہزاروں میں 3000, امریکہ میں اسی طرح 3500 4000, جس کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ جو کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کا وہ ہے مہنگائی ہو رہی ہے. ہم مہنگائی کا تقابل ان سے کرتے ہیں اور انکم کا بولتے ہی نہیں ہے نا. اصل ایشو ہمارے جو ہے وہ ہے ہماری انکم. اگر انکم ہماری اچھی ہو اور پھر مہنگائی ہو پھر عوام کو اتنا پتہ نہ لگے. ابھی یہ مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر گئے. کل ہی ایک جنازے پہ گئے ہوا تھا تو پتہ چلا کہ یہ غباروں میں غبار ڈال کے فروغ کرنے والا اس نے خود پر تیل ڈال کے آگ لگا دی اس مہنگائی کی وجہ سے. بجلی ابھی جو نیا بل آئے گا اس میں 3 روپے پچھلے ماہ کے بھی چارج لگ کے آئیں گے. پیٹرول کی حالت یہ ہے کہ آئے روز ہمارے جو ٹرانسپورٹ والے ہر 15 دن بعد نہیں آئے روز لوگوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں. جی آج اگر کوئی یہاں سے مثال کے طور پر کوئی جبوڑی جاتا ہے 40 روپے دے کے واپسی پہ اس کو 60 روپے مانگتے ہیں. حاجی صاحب یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ بھائی پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے. ہم مانتے ہیں حکومت یہی بات تو ہے جو ہمارے عوام کو لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے حاجی صاحب نے کہا کہ وہاں پر اگر مہنگائی ہے تو انکم بھی ہے, کمائی بھی ہے. میں حکومتی موقف رکھ رہا ہوں نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف جیسے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ایسی لہر اٹھی کہ معیشت انتہائی کمزور ہو گئی ہے دنیا کے ہر ملک کی. دوسرا ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ سابقہ ادوار کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے جو یہاں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر گیا اس کی وجہ سے تو واپس کیوں نہیں لایا پیسہ؟ تو کیوں نہیں لایا؟ 4 سال ہو گئے پیسہ کیوں نہیں لایا واپس؟ وہ کہہ رہے تھے جی میں نے کچھ کو توڑ دیا.
اب یہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ مطلب ہے 70 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا موجودہ پی ٹی آئی حکومت عمران خان صاحب نے لیا ہے. تو مہنگائی تو ظاہر ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے ہو گئے ہیں. اب جو آئی ایم ایف کہے گی تو آپ وہی کہیں گے. بجلی کی قیمت ابھی جیسے اجی صاحب نے کہا فی یونٹ 3 روپے مہنگی ہو گئی ہے, اور یہ فیول جو گزشتہ ماہ ہے اس میں لگ کے آئے گی. جو پہلے 2000 بل تھا ابھی 8000 6000 آئے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب اس دن میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اس کو سفید ہاتھی کہا گیا تھا. اس پہ تو کوئی کنٹرول آج تک ہوا ہی نہیں. اور جیسے میں ابھی اب میں ایک دم میں آپ کو بڑے مزے کی واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک سین بیٹھے ہوئے تھے واپڈا کے, ان کے ساتھ ایس ڈی اوز تھے, ان کے ساتھ 3 بل پڑے ہوئے تھے. میں نے ویسے ہی ان کو کہہ دیا کہ اس بل کا حساب مجھے بتا دیں کہ کس طرح لگ کے آئے, کیونکہ یونٹ بھی ہوتے ہیں, بل مختلف ہوتے ہیں. اس حوالے سے اس ادارے پہ تو کسی کا کنٹرول ان کو ذرا کہہ سفید ہاتھی جو اس کو شروع سے کہہ رہے ہیں نا, وہ تو اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ مہنگائی, وہ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کا خرچ ہے 100 روپے واپڈا پر, اور واپڈا 120 روپے خرچ کر رہے ہیں, وہ ملازمین کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور اب ملازمین تنخواہ بھی لیتے ہیں اور ان کی بجلی بھی فری ہے, ان کا بل بھی ہم لوگوں کو بھرنا پڑتا ہے, تمام ملازمین کے. اسی طرح مختلف اشیاء ابھی اسٹیڈی اسٹور پر یہ کہہ رہے ہیں وہاں بھی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. آٹے کا تروڑا جو 20 کلو کا ہے وہ کل 1500 میں ہے 70 روپے میں تھا جی. آج کا پتہ نہیں کہ آج یوٹیلیٹی اسٹور پہ تو آپ ہی نہیں رہا باقاعدگی سے جیسے اشیاء کو انہوں نے سبسڈی دی تھی مارکیٹ میں یہ ہے. اور انتظامیہ کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ مثلا بازار میں چلے جائیں, ایک دکان کا نرخ دوسری دکان سے بالکل مختلف ہوگا, تیسری کا اس سے. یہ انتظامی کمزوری ہے, انتظامی کمزوری. اور انتظامیہ جاتی ہے وہ اس کا ایک ہی مقصد اہم ہے کہ بھائی اس نے غلطی کی ہے, اس کو 5000 لگا دو, اس کو 10,000. ان کا کام انکم ہے, وہ اپنی تنخواہیں ادھر سے نکال رہے ہیں. یہ ساری کی ساری سارے کا سارا بوجھ عوام پر منتقل ہوتا ہے. عوام پر جب منتقل ہو تو پھر یہ صورتحال ہے جو ابھی اس موجودہ رات میں عوام خودکشیوں پر مجبور ہے. عوام کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کرے کیا. اب یہ کوئی مثال کو کل کی امید ہو کہ بھائی کل اچھا ہو جائے گا, لیکن آج کل سے زیادہ برا ہے, آج کی کل اس سے بھی برا ہوگا. لیکن ہمارے جو اوپر ہمارے جو مینجمنٹ کرنے والے ان کی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. مس مینجمنٹ ہے ڈائریکشن کہ یہ بھائی چلیں جی آج نہیں تو کل ٹھیک ہوئے, پرسوں ٹھیک ہوئے, لیکن یہ کل پرسوں خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہونے کی امید ان لوگوں سے نہیں ہے, کم از کم ان لوگوں سے نہیں ہے. مانسرا میں آتے ہیں, ضلع مانسرا میں, وہاں پہ اب جیسے روڈوں کی حالت دیکھ لیں آپ, اسی طرح مہنگائی کا ایشو تو جہاں تو ہے ہی ہے. اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, حتیٰ کہ وہ سبزیاں اور وہ فروٹ لینا تو میرے خیال میں عام شہری کے بس کے باہر ہو گئے ہیں. ان چیزوں پہ بھی آج تک کوئی کنٹرول نہیں کیا جا سکے. ضلعی انتظامیہ کا آپ نے اچھا کہا کہ وہاں پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے آئے روز یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. چاہے ایک ریڈی والے سے پوچھیں تو کوئی ریٹ ہوتا ہے, اور دکان والے سے پوچھیں تو اسی چیز کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں. یہ ضلعی انتظامیہ کی انتہائی میں کمزوری سمجھو گا. ریٹ لسٹ آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, کیسے بنتی ہے, وہ بھی آپ کے سب کے علم میں ہے. اسی طرح باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اب ہم جب یہاں کے مانسرا کے روڈ دیکھتے ہیں, ان کی خستہ حالی بھی سب کے سامنے ہے. وہ آج کل ان دنوں میں آپ نے دیکھو کہ روڈ میں وہ ٹاکیاں ڈالی ہوتی ہیں, وہ ٹاکیاں کتنے دنوں وہ صدر صاحب بہت زبردست ایشو آپ نے اٹھا لیا یہ سڑکوں کے حوالے سے, روڈ کے حوالے سے. یہ ٹول پلازا کچھ عرصہ بند تھا, اور پھر ان لوگوں کا یہ جو آپس میں ہمارے جو کریم قسم کے لوگ ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے, اور ان لوگوں نے ایک معاہدہ کیا کہ بھائی اتنے پیسہ ہم خرچ کریں گے مانسرا کے روڈوں پر NHA کے ساتھ. یہ وہ عرصہ گزر گیا. آپ جائیں یہاں پنجاب چوک میں جائیں, عرصہ دراز سے وہاں ابھی بھی جائیں, اگر معمولی سا بارش ہو جھیل بن جاتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں رک جاتی ہیں, ٹریفک جام, لاری اڈے کے حالات دیکھیں. پھر آپ نے یہ ذکر کیا NHA کا, وہ جو ٹاکیاں جگہ جگہ جسے ہمارے لوگ کہتے ہیں تھک توڑی. ابھی جائیے ایک تقریباً 2-4 دن ہو گئے جگہ جگہ پر ٹاکیاں لگائی ہیں. تو کل بارش ہو گئی تھی, وہ پھر بہ گیا, ختم ہو گئے, وہ کڑے پھر بن گئے. وہ جو پیسہ تھا وہ ضائع ہو گیا. کون پوچھے گا ان لوگوں سے؟ CW ہے, اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے گا؟ سب چور ہے, کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, کمیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بلو ریٹ پر وہ ٹیکر ہے, ایک چیز 100 روپے کا مل رہا ہے, یہ کہتے ہیں ہم 60 روپے میں بنائیں گے, 20% آپ ٹیکس دے دیں, 40% میں کیا چیز بنائیں گے؟ یہ بھی تعجب ہے اس بات ہے. یہ بلو ریٹ کا جو ہے, جو بلو ریٹ ہے نا, یہ ہم لوگوں کو آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے. ابھی مثال کو میں 25% بلو پہ لے لیتا ہوں, لیکن جس وقت میرا کام ختم ہوگا تو میں
اعتبار پر ہوں یہ خود اندر والے جو ہیں نا خود بتاتے ہیں رستہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اور وہ جو وہ اس میں اپنا وہ کمیشن وہ بھی لے لیتے ہیں اور مجھے بھی پیسے دیتے ہیں، اس لیے کام بھی مافیا بن گئی ہے، مافیا کی صورت اختیار اس میں جو ہے یہ جو شک والی بات نہیں ہے، جو ادارہ ہے نا یہ مافیا بنانے والوں کا سرگنا ہے. اگر یہ نہ کرے، ادارہ نہ کرے تو ٹھیکیدار کی اتنی ضرورت نہیں ہے وہ کچھ کر سکے. ان کو چیک کرنے والا کون ہے؟ جیسے CMW کا ادارہ ہے، اس کو چیک کون کرے گا؟ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں. سر اتنا فنڈ آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں ہم گاہے بگاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اجاگر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس پہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی کا ایکشن ہوا ہو، کہ انجینئر فارغ ہوا ہو کسی سے، چاہے وہ CNW ہے چاہے TM ہے، کوئی فارغ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں عرصہ دراز سے، پتہ بھی ہے یہاں پہ کرپشن بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ان چیزوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ اصل میں یہ خود کر رہے ہیں نا. مثال مانسرا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو یہ روڈ بنانے والوں نے جس کی مارکیشن کی ہے کہ آپ 8 فٹ 10 فٹ 9 فٹ پیچھے جائیں، اپنی دیواریں توڑ کے پیچھے جائیں، اور ہمارے TMA والوں نے 15-16 لاکھ روپیہ لگا کے اس جگہ پہ جہاں سے کہا کہ اس سے پیچھے جائیں، اس سے آگے انہوں نے تجاوزات کیا کہ 6 8 فٹ ان کو نئی جگہ بنا کے دے دیتی ہے. گرین پارٹ بنا رہے ہیں، وہ 16-17 لاکھ روپے لگا دیا ہے. اب پوچھنے والے کو چاہیے کہ بھائی پوچھے بھائی یہ جگہ تو تجاوزات میں آپ نے اس پر کیوں خرچ کیا ہے، لیکن کون پوچھے. ابھی میں آپ کو ایک اور ایشو، یہ جو انٹرچینج سے راستہ ابھی بن رہا ہے مانسرا شہر تک، وہاں پہ 3 دفعہ نقشہ چینج ہو چکا، 3 دفعہ نقشہ چینج ہو، اور وہاں کے اب چاہیے یہ تھا کہ روڈ کے درمیان سے آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ ایک ترتیب بنتی تو ٹھیک تھا. وہاں بھی من پسند افراد کو نوازنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہر بھی استعمال ہوتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارے کے کنٹرول کس کے میں، کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. ادارے والے خود چور ہو تو وہ کس کو کنٹرول کرے گا؟ میں خود چور ہو جاؤں، جو میرے آگے جو کام کرنے والے ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو؟ ان کا ہیڈ ماسٹر وہ کیا کر رہا ہے پھر؟ نہیں، ہیڈ ماسٹر کو کرپشن کی ترغیب دے رہا ہے، وہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو نیب والا سلسلہ آ چکا ہے، یہ نیب والا یہ بظاہر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی PTI کی حکومت ہے اور ہم ایسے کام نہیں کرتے، حالانکہ کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے اگر 5,000 لیتے تھے تو ابھی کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کی حکومت ہے PTI 20,000 روپے دو. اینٹی کرپشن کیوں خاموش ہے؟ اینٹی کرپشن آج دن تک یہاں پر کتنے کیس ہمارے اینٹی کرپشن نے کیے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. دیکھیں عام شہری بھی ہیں اور اداروں والے بھی ہیں، ان تک یہ معلومات نہیں پہنچتی. اینٹی کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے نا، مثال کو ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں محکمے میں کرپشن ہے، ایک تو ان کو علم ہو جاتا ہے، وہ پھر آ کے تحقیقات کے مقابلہ ثبوت لے لیتے ہیں، پھر اپنا جو نظام ان کا چل رہا ہے، جہاں نوکری لگانی ہو اپنے کسی عزیز وغیرہ کو نوکری لگا دیتے ہیں، بس ان کا بھی نظام چلتا ہے. ادھر ٹھیکے ہوتے ہیں، ابھی کل پرسوں ٹھیکے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے رینک لیے ہیں آپس میں، ان کو بھی پہنچ جائے گا، سب کو ملتا جا رہا ہے، اور سب اپنی اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں. سرفراز یوسفزئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حاجی ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ ہم نے آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہم نے یہ جنرل ایشوز پر کیا، عوامی ایشوز پر کیا. امید یہی ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. اس کے ساتھ ہی ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.